آج کل لوگوں پر ایک عجیب عذاب آیا ہے. جیسے آج جمعہ ہے نا، وہ دن گزر گیا تو شام کو کہیں گے کہ جمعہ کی رات. ایسے پرائمری بچے پیدا ہوئے. بھائی شام کو تو ہفتے کی رات ہے، جمعہ کی رات تو گزر گئی ہے. باقاعدہ بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں، اتوار کی رات کا مطلب یہ ہے کہ کل اتوار ہے تو آج رات اتوار کی ہے. یہ ہمارے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے معاشرے میں کفر کے آثار پھیل رہے، بدخلقی کے بری عادات پھیل رہی. علماء دین ہر چیز سے بے خبر رہتے. یہ بہت نامناسب بات ہے. لوگوں کے اصطلاحات پر بھی نظر رکھے. وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے ابو داؤد میں، ایک شخص نے آپ کو کہا کہ لو شاء اللہ وشئت، اللہ اور آپ چاہے. آپ نے کہا ہاں ایسا کوئی کہتا ہے؟ لو شاء اللہ لیفعل ما یفعل ثم شاء من شاء. اللہ چاہے تو سب کچھ ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے. یعنی خبردار کہ آپ نے میرا نام اللہ کے ساتھ لے لیا. جیسے جاہل کہتے اللہ اور رسول چاہے، اللہ اور رسول چاہے. اللہ تعالیٰ نظام کا مدبر اور منتظم ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض. ایسے سینکڑوں باتیں جو ان کو سمجھانی پڑتی ہے. علماء دین کا فرض ہے کہ وہ اصطلاحات پر، دنوں پر، تاریخوں پر نظر رکھے اور خود بھی پابندی کرے. جب ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جنوری فروری کہیں گے، حالانکہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کا آج جمعۃ المبارک ہے، آج شوال کی 11 ہے، 12 ہے. پھر اس کے بعد آپ کہے کہ جولائی کی یہ تاریخ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اس کے ذیل میں ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اسلامی مہینے اور تواریخ جاننا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. ایک دفعہ یہ ٹانگ کا حادثہ ہوا تھا اور پھر یہ جڑ گئی تھی، لیکن کچھ لنگ اور تکلیف برقرار تھی. تو یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ہڈی کا مشہور ڈاکٹر تھا. ایک دوست کی سفارش پر وہاں جانا پڑا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ٹانگ کب ٹوٹی ہے. میں نے اسلامی مہینے کا نام لیا. اس نے کہا کہ میں شعبان اور رمضان نہیں جانتا. میں نے کہا میں جنوری اور فروری پر لعنت بھیجتا ہوں. تو مجھے کہا پھر آپ کا پرابلم. میں نے کہا میرا پرابلم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. آسمان و زمین جس نے بنایا، ہڈیاں توڑنے والا، جوڑنے والا وہ ہے. آپ کیا بیچتے؟ میں روانہ ہو گیا. میں نے کہا جا اپنا کام کر. ناز براں کن کے طلبگار تست. وہ جو میرے ساتھ گیا تھا مجھے کہتے اتنا ضروری ہے. یعنی ان کے خیال میں رمضان شعبان کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ جنوری اور فروری میں پیدا ہوئے ہیں. آپ اسلامی تاریخ، اسلامی ایام، اسلامی شعور، اسلامی اصطلاحات، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے تو بظاہر دین ہے اور حقیقت میں بے دینی غالب ہے. آج سے 20-25 سال پہلے جلسوں میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ اسلامی نظام چاہیے. اب علماء کے جلسے میں بھی یہ اعلان نہیں ہے. وہ بھی ہموار ہو گئے بالکل، اور مفادات اور اغراض کے پیچھے پڑ گئے. وہ جس مقصد اعظم کے لیے اسلامی جماعتیں ترتیب دی گئی تھی اور اکابر و اسلاف نے مسلسل محنت اور قربانیاں دی تھی، وہ بھول گئے. ہمیں بھی خیال کرنا ہے اور بھائی لوگوں کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا بہت خیال کرنا ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں. مولانا نے سرحد میں بہت بڑا اجتماع لگایا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائے اور دین پر آ جائے اور ان کو ووٹ دے. اچھی بات ہے. امام کعبہ کو لے آئے. امام کعبہ کو مشرف بھی لایا تھا لال مسجد والوں کے خلاف، لیکن جتنی کو تھی ہوتی انکلو تھی. امام کعبہ تو مہمان ہے، محترم ہے، پورے جہان کے مسلمانوں کا واجب التکریم شخصیت ہے. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے کہ مسجد نبوی کا امام یا کعبے کا امام پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہے. سب مسلمانان عالم پر ان کا اتباع فرض ہے اور یقیناً ان کا احترام کعبے کا احترام ہے. ان کا احترام مسجد نبوی کا احترام ہے. مسجد نبوی کا احترام پیغمبر کی وجہ سے ہے کہ حضرت کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ایسے موقع پر بڑا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے زمانے میں کعبے کے امام کو بلایا تھا، مدینے کے امام کو ہی بلایا تھا.
نیشنل اسٹیڈیم میں نماز پڑھوائی جمعے کی، اور اچھے مقصد کے لیے تھا کہ لوگ سیاسی لوگوں میں اچھے لوگوں کو پہچانے، اور ظاہر ہے امام کعبہ و امام مدینہ جس کا امام ہو وہ اچھے لوگ ہی ہوتے، عقیدے میں پختہ ہوتے، مضبوط ہوتے۔ مولانا تو عالم دین ہے اور بہت بڑے فقیہ اور محدث اور میدان سیاست کے فاتح کے جانشین ہے، کافی حد تک ان کے اوصاف کے متصف ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ امام کعبہ کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے زاخیل کے اجتماع کو لگا کے سرحد کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو پیغام کیا دینا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پروگرام کا ایجنڈا طے شدہ ہو۔ ایجنڈے کا حال تو یہ بنا ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ جب سے تعلق ہے مفتی محمود کے مرنے کے بعد اب تک کسی پروگرام میں یہ کہا ہو کہ آپ ہماری تائید کریں، ہمیں ووٹ دیں، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مقصد تھا جمعیت علماء اسلام کا، وہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ جل جلالہ کا قانون اور پیغمبر کا آئین شرع اور اس کا نفاذ تھا، کیونکہ پاکستان بنا اس مقصد کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بدقسمتی سے محمد علی جناح کو وقت کم ملا، وہ بیمار تو تھا ہی۔ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 میں وہ انتقال کر گیا۔ لیاقت علی خان بات سمجھتا تھا لیکن اس کو مار دیا گیا پنڈی کے بڑے جلسے میں۔ عبدالرب نشتر اور دوسرے لوگوں میں پھر اس قدر پختگی نہیں تھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقا اسی ارمان میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ خواب جو ایک سرزمین کے لیے اسلامیات کی احیاء اور نشاط کا دیکھا جاتا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے ایک جماعت ترتیب دی اور اس کا نام رکھا جمعیت علماء اسلام، اور اس جماعت کا سب سے بڑا مقصد اسلامی نظام کے نفاذ کو قریب تر کرنا تھا۔ اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا۔ علماء، خطباء، ائمہ، ان سے درخواست تھی اور ان کی تربیت تھی کہ وہ لوگوں کو اسلامی نظام کی برکات بیان کرے اور انگریزی طرز زندگی سے مسلمانوں کو دور رہنے کی کوشش کرے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی اور فقیہ الامہ مولانا مفتی محمود اور ان کے رفقا اسی اذان کے مؤذن تھے اور اسی نظام کے منتظم تھے اور اسی للکار کو آگے بڑھا رہے تھے۔ زمانے نے ساتھ نہیں دیا یا حالات سازگار نہیں ہوئے، جس طرح چاہیے تھا اتنے کامیابی نہیں ہوئی، لیکن علماء پیدا ہوئے، مدرسے قائم ہوئے، نیک دل خدا ترس لوگ پیدا ہوئے، حلال و حرام سمجھنے لگے، بڑے پیمانے پر لوگوں میں دینی تبدیلی آ گئی۔ یہ ان بزرگوں کا اخلاص تھا اور ان کے مبارک قدم تھے اور ان کے پر اخلاص السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما